امریکہ اور ایران جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع پر متفق ہو گئے۔ ترک خبر رساں ادارے کا پاکستانی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق دونوں فریقین نے ثالثوں کو سیز فائر میں توسیع پر رضامندی سے آگاہ کر دیا۔ یمنی حوثیوں نے ایک بار پھر سعودی بندرگاہ مخا پر حملہ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق حوثیوں نے سعودی بندرگاہ مخا پر میزائل داغے۔ پاکستان کا بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حملوں اور بحری راستوں میں رکاوٹ ڈالنے کے واقعات پر اظہار تشویش۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ سعودی قیادت میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے بحری دفاعی معاہدے کو آپریشنل کرنے کو تیار ہیں۔ نائب وزیر اعظم کے مطابق بحری جہاز پر حملے میں 3 پاکستانیوں کے جانی نقصان پر افسوس ہوا۔ واقعے کی تفصیلات کے لیے سعودی اور یمنی حکومتوں سے رابطے میں ہیں۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ ایرانی سفیر نے اعلیٰ سطح کے دوروں کے بعد دو طرفہ تعاون سے متعلق ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ پاکستان کی ایران امریکہ کے درمیان حتمی معاہدے کی کوششیں تیز۔ تہران میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ سے اہم ملاقاتیں۔ محسن نقوی نے ایرانی قیادت کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اہم پیغامات پہنچائے۔ مکہ دفاعی معاہدے سے بھی آگاہ کیا۔ مسعود پزشکیان کا پاکستان کے ساتھ سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ثقافتی اور سیکیورٹی شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار۔ مکہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے۔ معاہدہ رکن ممالک کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے ہے۔ معاہدہ بڑا واضح ہے، ایک پر حملہ سب پر حملہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا 2 ٹوک پیغام۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا، دفاعی معاہدہ پاکستانی عوام کے امنگوں کے مطابق ہے، جس کے لیے پاکستان نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ مزید ممالک کی شمولیت کا خیر مقدم کرنے کا اعلان۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کو پھر خطرات کا سامنا ہوا تو خطے میں تمام امریکی اور غیر امریکی توانائی سسٹمز اور انٹرنیٹ سے جڑا عالمی انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جائے گا۔ ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے بعد ایک بھی امریکی بحری جہاز خلیج فارس میں موجود نہیں۔ باسمتی کی جنگ میں پاکستان کی بھارت کے خلاف بڑی فتح۔ آسٹریلوی عدالت نے بھارتی ادارے کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ باسمتی چاول پر بھارت کی اجارہ داری کی درخواست مسترد۔ بھارتی ادارے کو فریق مخالف کو عدالتی اخراجات بھی ادا کرنے کا حکم۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے مال روڈ واقعہ پی ٹی آئی کی نفرت اور انتشار کی سیاست کا نتیجہ قرار دے دیا۔ سوال اٹھایا، کارکن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اس نے فورسز پر ہی کیوں فائرنگ کی؟ واضح کر دیا، پی ٹی آئی آپ یہ کہہ کر بری الذمہ نہیں ہو سکتے کہ واقعے سے تعلق نہیں۔ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، کسی بھی ادارے کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ آئی جی سندھ کا امیر رضا کیس کی ابتدائی میڈیکو لیگل رپورٹ میں کوتاہی کا اعتراف۔ تحقیقات میں کوتاہی غلط فہمی کی وجہ سے تھی، کسی بھی دباؤ کی تردید۔ کہا کہ نوجوان کی ناگہانی موت یا قتل افسوسناک ہے۔ والدین نے تحقیقات پر تسلی کا اظہار کیا ہے، کوئی ملوث پایا گیا تو کارروائی کریں گے۔ تاجر میر رضا کی رائڈ 3:57 پر موصول ہوئی۔ طارق روڈ، بہادر آباد اسٹیڈیم روڈ، ڈالمیا سے ہوتے ہوئے گلستان جوہر پہنچے۔ میر رضا کی رائڈ کا ریکارڈ کمپنی میں موجود ہے۔ میر رضا کو گلستان جوہر لے جانے والے آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کا بیان سامنے آ گیا۔ راولپنڈی میں موسلادھار بارش، نالہ لئی کی سطح بلند ہونے پر خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ نالے کے قریب رہنے والوں کو انخلا کی ہدایت۔ گوال منڈی میں سب سے زیادہ 114 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ وادی کاغان، وادی سرن، وادی کونش میں بارش کے بعد خنکی بڑھ گئی۔ موسلادھار بارش کے بعد لوئر چترال، بروز گول نالہ اور گمبس گول نالے میں سیلابی صورتحال۔ پنجاب کے بیشتر شہروں میں بھی بادل برس پڑے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، پنجاب میں فروغ تعلیم، سیکیورٹی اور سرمایہ کاری سے متعلق تبادلہ خیال، سیلاب اور اسموگ سے بچنے کے لیے امریکی ایکسپرٹ کی خدمات حاصل کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ امریکہ میں مقیم 10 لاکھ پنجاب کے اوورسیز پاکستانی ملک کا قابل قدر اثاثہ ہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے اقلیتوں کو ملک بھر میں محفوظ قرار دے دیا، واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اقلیتوں کی بہبود کے لیے مثالی کام کیے۔ شہری رحمان کا آزاد کشمیر میں اہل 15 کے 9 پولنگ اسٹیشن پر ری پولنگ کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ، دعویٰ کیا کہ پولنگ اسٹیشنز پر پریزائڈنگ افسران موجود تھے، کسی نے ووٹ نہیں ڈالا۔ سندھ ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کی تقریب حلف برداری، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے ایڈیشنل ججز سے حلف لیا۔ پاکستان پر قرضوں کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، ایک سال میں 5200 ارب روپے بڑھنے سے قرضے اور واجبات ریکارڈ 99,587 ارب تک پہنچ گئے۔ چین نے متنازع علاقے اروناچل پردیش میں 27 مقامات کے نام تبدیل کرنے کے بھارتی اقدام کو مسترد کر دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ مقامات کے نام تبدیل کرنے کا اقدام زمینی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی، بابر اعظم 2 سال بعد ٹاپ 10 رینکنگ میں آ گئے۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع پر متفق ہو گئے، ترک خبر رساں ادارے کا پاکستانی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق دونوں فریقین نے ثالثوں کو سیز فائر میں توسیع پر رضامندی سے آگاہ کر دیا۔ یمنی حوثیوں نے ایک بار پھر سعودی بندرگاہ مخا پر حملہ کر دیا، عرب میڈیا کے مطابق حوثیوں نے سعودی بندرگاہ مخا پر میزائل داغے۔ پاکستان کا بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حملوں اور بحری راستوں میں رکاوٹ ڈالنے کے واقعات پر اظہار تشویش، دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ سعودی قیادت میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے بحری دفاعی معاہدے کو آپریشنل کرنے کو تیار ہیں۔ نائب وزیر اعظم کے مطابق بحری جہاز پر حملے میں 3 پاکستانیوں کے جانی نقصان پر افسوس ہوا، واقعے کی تفصیلات کے لیے سعودی اور یمنی حکومتوں سے رابطے میں ہیں۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات، ایرانی سفیر نے اعلیٰ سطح کے دوروں کے بعد 2 طرفہ تعاون سے متعلق ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ پاکستان کی ایران امریکہ کے درمیان حتمی معاہدے کی کوششیں تیز، تہران میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ سے اہم ملاقاتیں۔ محسن نقوی نے ایرانی قیادت کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اہم پیغامات پہنچائے، مکہ دفاعی معاہدے سے بھی آگاہ کیا۔ مسعود پزشکیان کا پاکستان کے ساتھ سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ثقافتی اور سیکیورٹی شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار۔ مکہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے، معاہدہ رکن ممالک کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے ہے، معاہدہ بڑا واضح ہے، ایک پر حملہ سب پر حملہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا 2 ٹوک پیغام، ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا دفاعی معاہدہ پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق ہے، جس کے لیے پاکستان نے اہم ترین کردار ادا کیا، مزید ممالک کی شمولیت کا خیر مقدم کرنے کا اعلان۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کو پھر خطرات کا سامنا ہوا تو خطے میں تمام امریکی اور غیر امریکی توانائی سسٹمز اور انٹرنیٹ سے جڑا عالمی انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جائے گا۔ ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے بعد ایک بھی امریکی بحری جہاز خلیج فارس میں موجود نہیں۔ باسمتی کی جنگ میں پاکستان کی بھارت کے خلاف بڑی فتح، آسٹریلوی عدالت نے بھارتی ادارے کے خلاف فیصلہ سنا دیا، باسمتی چاول پر بھارت کی اجارہ داری کی درخواست مسترد، بھارتی ادارے کو فریق مخالف کو عدالتی اخراجات بھی ادا کرنے کا حکم۔
वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने मॉल रोड वाक़या PTI की नफरत और इंतशार की सियासत का नतीजा करार दे दिया। सवाल उठाया, कारकुन का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था तो उसने फोर्सेस पर ही क्यों फायरिंग की। वाज़े कर दिया PTI, आप ये कहकर बरीउज़्ज़िम्मा नहीं हो सकते कि वाक़े से ताल्लुक़ नहीं। इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं, किसी भी इदारे की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट दिए जाएंगे। IG सिंध का अमीर रजा केस की इब्तिदाई मेडिको लीगल रिपोर्ट में कोताही का एतराफ़। तहकीकात में कोताही गलत फहमी की वजह से थी, किसी भी दबाव की तरदीद। कहा कि नौजवान की नागाहानी मौत या कत्ल अफसोसनाक है। वालिदैन ने तहकीकात पर तसल्ली का इजहार किया है, कोई मुलव्विस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। ताजिर मीर रजा की राइड 3:57 पर मौसूल हुई। तारिक रोड, बहादुराबाद स्टेडियम रोड, डालमिया से होते हुए गुलिस्तान जौहर पहुंचे। मीर रजा की राइड का रिकॉर्ड कंपनी में मौजूद है। मीर रजा को गुलिस्तान जौहर ले जाने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान सामने आ गया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नाला की सतह बुलंद होने पर खतरे के सायरन बज उठे। नाले के करीब रहने वालों को इनखला की हिदायत। गवाल मंडी में सबसे ज़्यादा 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। वादी कागान, वादी सिरन, वादी कोंश में बारिश के बाद खुनकी बढ़ गई। मूसलाधार बारिश के बाद लोअर चित्राल, बरोज गोल नाला और गंबस गोल नाले में सैलाबी सूरत हाल। पंजाब के बेशतर शहरों में भी बादल बरस पड़े। वज़ीर आला पंजाब से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पंजाब में फ़रोग़ तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल। सैलाब और स्मॉग से बचने के लिए अमरीकी एक्सपर्ट की खिदमात हासिल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अमरीका में मुकीम 10 लाख पंजाब के ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का काबिल कदर असासा हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अक़लियतों को मुल्क भर में महफूज करार दे दिया। वाज़े किया कि वज़ीर आला पंजाब ने अक़लियतों की बहबूद के लिए मिसाली काम किए। शहरी रहमान का आज़ाद कश्मीर में L15 के 9 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग का फैसला वापस लेने का मुतालबा। दावा किया कि पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसरान मौजूद थे, किसी ने वोट नहीं डाला। सिंध हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। पाकिस्तान पर कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। एक साल में 5,200 अरब रुपए बढ़ने से कर्जे और वाजिबात रिकॉर्ड 99,587 अरब तक पहुंच गए। चीन ने मुतनाज़ा इलाके अरुणाचल प्रदेश में 27 मकामात के नाम तब्दील करने के भारतीय इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मकामात के नाम तब्दील करने का इक़दाम ज़मीनी हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता। और ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम 2 साल बाद टॉप 10 रैंकिंग में आ गए।